سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ چھوٹے تھے آپ بچپن میں مٹی کے پتلے بنایا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی آپ ان پتلوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ سارے پتلے زندہ ہو جاتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پھر شام ہوتے ہی آپ ان کو واپس مٹی کا پتلا بنا دیتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور ایک مرتبہ ایک خاتون کا بچہ انتقال فرما جاتا ہے۔ وہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر مٹی کے پتلے کو زندہ کر سکتے ہیں تو میرے بچے کو بھی زندہ کر دیں گے۔ وہ خاتون چپ چاپ سے اپنا بچہ اس مٹی کے پتلوں کے پاس رکھ دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی سرکار غوث پاک مٹی کے پتلوں کے پاس جاتے اور کہتے کم باذن اللہ، وہ سارے مٹی کے پتلے واپس زندہ ہو جاتے ہیں، مگر وہ بچہ ابھی بھی وہیں لیٹا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک اس بچے کو دیکھتے اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم میرے بنائے ہوئے نہیں ہو، تم اللہ کے بنائے ہوئے ہو، لیکن میں تم سے بھی کہتا ہوں کم باذن اللہ، بس اتنا کہنا تھا، وہ بچہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے والد صاحب نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ہے عبد القادر، تم ابھی تک مٹی کے پتلوں کو زندہ کرتے تھے، اب اللہ کے بنائے ہوئے کو بھی زندہ کرنے لگے۔ آپ کے والد صاحب ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سرکار عبد القادر جیلانی قبرستان کی طرف دوڑتے ہیں اور قبرستان پر جا کر کہتے ہیں اے قبر والوں، بھاگو بھاگو نہیں تو میرے والد صاحب تمہیں بھی ماریں گے۔ بس اتنا کہنا تھا، ساری قبریں پھٹ گئیں اور سارے مردے کفن اوڑھتے ہوئے سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ آپ کے والد صاحب نے دیکھا تو فرمایا اے عبد القادر رکو۔ سرکار غوث پاک وہیں رکتے ہیں اور سارے مردوں سے کہتے ہیں جاؤ اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ سارے مردے اپنی اپنی قبر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں ابو جان، اگر آپ نے مجھے نہیں روکا ہوتا تو یہ سارے مردے قیامت تک اسی طرح کفن اوڑھے ہوئے بھاگتے رہتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے غوث پاک سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔